سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الخالف والله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اما بعد. دنیا کے معاملات میں آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی چیز کوئی کمپنی پروڈکشن کرتی ہے، مثال لیں ہم گاڑی کی، تو بنانے والا جو گاڑی کا ہے پورا خیال رکھتا ہے کہ جس کے لیے میں گاڑی بنا رہا ہوں اس میں کس کس چیز کی اس کو ضرورت ہوگی. ایک عام انسان کے لیے گاڑی بنا رہا ہے تو اس کی ضرورت کا خیال رکھے گا. ایک ڈسیبل آدمی ہے اس کے مطابق گاڑی بنائے گا، دونوں گاڑی میں فرق ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ ریس کار بنا رہا ہے تو ریس کار کے مطابق ریس کار بنائے گا کس طرح آگے، تو اس کے مزاج کے مطابق اس کی طرز کے مطابق اس چیز کو مینوفیکچر کرتا ہے. جب آدمی اس چیز لیتا ہے خریدتا ہے تو پھر ان چیزوں کو ویسے استعمال کرتا ہے، اس کو فائدہ پورا اٹھاتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہے اور ساری باتیں اسی پر ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی انڈسٹری چل رہی ہیں، جتنی معاملات ہیں، اسی انداز پر ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کو کس طرح اس کو پورا کیا جائے تو اس کے مطابق وہ اس کی مینوفیکچرنگ کرتا ہے. اور وہ بندہ اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر نقصان میں جاتا ہے، سخت نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیز جس طرح استعمال کرنے کے لیے اس نے بنائی اس کا اس نے استعمال نہیں کیا تو ظاہر ہے پھر اس کو نقصان ہوگا. اس سے ڈسیبل کی گاڑی دوسرا آدمی لے کے استعمال کرنا شروع کر دے، ڈسیبل دوسرے آدمی گاڑی لینا شروع کر دے استعمال، تو ظاہر ہے تو پھر الٹا ہی معاملہ ہو جاتا ہے، نقصان ہے. کائنات کا رب حقیقی ہے، جب اس کائنات کو بنایا تو اس میں انسان کی طرف ظاہر سب سے بڑی تخلیق تھی اللہ تعالیٰ کی، انسان تھا، اس کو شرف پہ رکھنا تھا. تو کائنات کی ایک ایک چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے وہ انسان کی طبیعت کے مطابق کی ہے. کوئی چیز بھی اللہ نے ایسی نہیں کی جو انسان کی اس لیے کرنا ہے کہ باطل کوئی چیز آپ کو میری مخلوق میں نظر نہیں آئے گی، کوئی باطل نہیں ہے، آپ کہہ نہیں سکتے یہ بیکار ہے. آج وہی جس معمولی چیز کو آپ بیکار چھوڑ دیتے، آج اسی چیز سے بہت بڑی بڑی میڈیسنز بنائی جا رہی ہیں، ہے نا؟ ریسرچ پہنچتی ہے تو پہنچتے پودے چھوٹی چیز، ہلدی کوئی چیز ہے، سونف کوئی چیز ہے، مجھے بتائیں. پتے، ایک صاحب جو تھے کسی گھاس کے پتے کھائے، وہ اس کی بڑی دھوم مچی، کیا ہے اس سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، اس سے فلاں کم ہوتا ہے، اس کو نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو ہر آدمی استعمال کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پتہ ہے ایک صرف درختوں کو اتارتے ہیں، اس کو پیس لیتے ہیں، سب کھاتے ہیں. شاید آپ اس کو استعمال بھی کرتا ہو. اس کو
ربنا ما خلقت هذا باطلا. بولے سبحان اللہ. تو جسے ہو ہی اندھا اس کو پتہ ہی نہ ہوگا وہ یہ چیز ہے کیا، تو پھر کیا ہے. تو ہر چیز اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی. سورج جو بنایا یہ بیکار نہیں بنایا. کس کے لیے بنایا؟ کیونکہ دن ہوگا، دن میں اس کی روشنی کی ضرورت ہوگی، اور اس کو اتنے درجے کی روشنی چاہیے. اتنی روشنی کو ابزارو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنا دی. بولے سبحان اللہ. ورنہ تو اس کی روشنی کو ابزارو ہی نہیں کر سکتا. آنکھوں کی سطح ایسی بنا دی، پردے ایسے لگا دیے، اس روشنی کو روک سکتی ہے اور مزے لے سکتی ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. پودے اللہ نے لگا دیے، تو پودے ایسے بنائے کہ اس طریقے سے اتنا آبزرو کریں گے ہیٹ، اس سے نہ اس سے کم کریں گے نہ زیادہ کریں گے. اس ہیٹ پہ رکھیں گے تو بہترین قسم کا پھل پک جائے گا اور یہ پھر لوگ کھائیں گے. کیسا اللہ پاک نے انتظام کیا. سارا انتظام اللہ نے کیا انسان کے لیے. کوئی چیز باطل نہیں ہے، پر بنائی نہیں باطل. اس لیے کہ ہر چیز سے انسان تحقیق کرتا چلا جائے گا. آج سے اتنے پہلے کہاں تھی یہ ٹیکنالوجی تھی، کوئی یہ سب چیزیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا. تحقیق بڑھتی چلی جائے گی. ہر چھوٹی سی چیز سے آپ کو اتنی بڑی چیز مل جائے گی کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکے گا. یار اتنی چیز بن سکتی ہے اس سے، تھا یا نہیں؟ پوری زبان میں گھڑیاں پہنے بیٹھے ہیں. گھڑی کو تصور تھا، اب ہر آدمی گھڑی ہاتھ میں پہنے ہوئے. دیکھیں کیا ہے، چھوٹی سی مشین نے لگا دی. یہ کس طرح بنی؟ یہ سب ایک اللہ تعالیٰ نے نظام انسان کے رکھا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ باطل نہیں بلکہ فائدہ اٹھائے. رات ہو گئی، انسان کو رات میں کیا کرے؟ اللہ پاک نے ایسا خوبصورت ایک آسمان کے اوپر ایک بلب لگا دیا، اس کا کوئی مقابلہ کوئی نہیں. کبھی موقع ملے تو جائیں، کسی صحرا میں جائیں اور صحرا کے اندر کھڑے ہو کر، اور جناب اندھیری رات ہو، اس وقت دیکھیں چودھویں کا رات کیا مزہ دیتا ہے، کیا مزہ دیتا ہے. یہاں کی بات یاد آ رہی ہے چودھویں کی رات پر. وہ تو آسمان کے چودھویں کی رات اللہ نے ایک زمین پہ بھی پیدا کیا. چودھویں کی رات حضرت جابر علیہ السلام سفر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. رات کا وقت تھا، صحرا تھا، پڑاؤ تھا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں تھے آپ کے وقت، آپ کے صحابی تھے. تو اتنا رات، سبحان اللہ، خوبصورت رات، حسین رات. آسمان کا چاند جو تھا وہ چودھویں کا تھا، اور جوبن کے ساتھ چمک رہا تھا. ایک ایک ذرے کو خاک اس میں. آپ کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا کہ چودھویں کا جب ریفلیکشن ہوتی ہیں، یا سمندر کے کنارے آپ جا کے دیکھیں اس کے مزے، یا کبھی ریگستان میں جا کے دیکھیں تو ہر ذرہ اس کی روشنی دے رہا ہوتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے اس پر. کل سیری فی الارض، اللہ تعالیٰ کہتا جاؤ زمین زمانہ دیکھو میری نشانی بھی دیکھو، کیسی پیاری نشانی میں نے رکھی ہے. تو جب جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں تھے، تو جب انہوں نے یہ سین دیکھا تو چاند کی طرف بڑے غور سے دیکھتے کہ اتنی حسین چیز اللہ نے بنائی ہے، کیا خوبصورت چیز ہے. تو جب پلٹ کے زمین کے چاند کی طرف دیکھا، سبحان اللہ، تو وہ چاند کیسے چمک رہا تھا؟ وہ بدریوں میں چمک رہا تھا، یہ زمین پر چمک رہا تھا. کہتے ہیں کہ سرخ رنگ کی نقش والی سمنی چادر نبی سے وہ پر لپیٹی ہوئی تھی اپنے چہرے پر. اور سبحان اللہ اس قدر حسین لگ رہے تھے آپ اس وقت. وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا تھا. تو دونوں کو دیکھتا رہا. آخر پھر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ چاند تو کیا ہے جو یہ چاند ہے. تو کوئی چیز اللہ نے، اب یہ چاند دیکھیں، چاند اللہ نے بنا دیا، اور وہی سورج اتنا زبردست سخت روشنی، اور اس کی روشنی میں کرخت ہے، تمامت ہے، گرمائیت ہے. لیکن ادھر جب چاند آیا، چاند بھی اسی آسمان پر ہے، اسی انداز کے ساتھ ہے، روشنی وہ بھی ہے، لیکن وہ گرم نکل رہی ہے اور وہ ٹھنڈی نکلتی ہے. اس کو دیکھتے رہتا ہے آدمی، اس کی روشنی میں عجیب لطف ہے چاند کی روشنی. اور دیکھیں، اور پھر اس کو اور حسین بنایا رات کو اللہ تعالیٰ نے عجیب حسن سے، کہ چھوٹے چھوٹے چراغ جلا دیے پورے آسمان کے اوپر. جگنو کے جن کو ہم ستارے کہتے ہیں، پلانٹس کہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کے لیے بنائی ہیں.
اور اس میں فائدے ہیں، بے انتہا فائدے ہیں، بے انتہا انسان کے لیے فائدے ہیں، آپ فائدے اٹھا رہے ہیں. لیکن کیا ہے، اس چند روز کی زندگی کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام فرمایا. ہم کہیں ہمیں سود سے فائدہ نہیں لینا، نقصان کس کا ہوگا؟ انسان کا ہوگا. ہمیں چاند سے فائدہ نہیں، لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ انسان کا ہوگا. اللہ نے ہوا بنا دی کیونکہ انسان کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ سانس کی. کہیں سے خریدنی نہیں پڑتی آپ کو. یہ دیکھیں یہاں بیٹھے ہیں ہم، ایک دم ہوا بند ہو جائے اس کمرے کی، کیا حال ہوگا؟ گھٹن ہو جائے گی نا. تھوڑے دیر نشہ ہے وہ سب غائب ہو جائیں گے. اتنی سخت ضروری چیز ہے، لیکن بہتات کر دی ہوا کی. انتہا ہوا پیدا کر دی اللہ نے، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، سب کچھ بنا دی. ہم کہ جی ہمیں نہیں چاہیے ہوا، ہم نہیں چاہتے ہوا. کس کا نقصان ہوگا؟ مر جائے گا. نہیں چاہتے چھوڑ دو، پھر ڈالو. کھانوں کی کتنی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے کھانے، جی ہم نہیں کھاتے گند، نہیں کھائیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ بندے کا. مر جائے گا. زندہ رہ سکتا ہے نہیں جی ہمیں پانی کی ضرورت نہیں، ہم پانی ہمیں ضرورت ہی نہیں اس چیز کی. کس کا نقصان ہوگا؟ اللہ نے تو بنا دیا. فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ بنا دیا. لیکن یہ کب تک ہے؟ دنیا کی زندگی تک محدود کیا ہے. جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے کتنا اہتمام کیا، سب کچھ بنایا. لیکن جو دائمی زندگی انسان کی ہے، آپ دیکھیں، جو ہمیشہ کی زندگی انسان کے لیے ہے، جو ہمیشہ کے لیے جانا ہے، تو کیا اس کے لیے اللہ نے چیز نہیں بنائی ہوگی؟ آپ سوچیں ذرا. اس کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے اس دنیا کو بنا کے، جو ہم دیکھ رہے ہیں روزمرہ زندگی میں مشاہدات ہو رہے ہیں. جس دنیا میں ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور ہم نے پلٹنا ہے اس دنیا کے اندر، تو اللہ پاک نے اس کے لیے انتظام نہیں فرمایا ہوگا. جس سے ہوا کا انتظام فرمایا، پانی کا انتظام فرمایا، فوڈ کا انتظام فرمایا، کھانے کا انتظام فرمایا. اللہ پاک نے اس دنیا کے لیے بھی اہتمام فرمایا ہے. اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو اللہ نے اس دنیا کے لیے بنایا تو کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے، تباہی اور بربادی ہے. وہ کون سی دنیا کے لیے اللہ نے فرمایا ہے؟ اس دنیا کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے زندگی کے لیے؟ آپ یہ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جب سے سب چیز منحصر ہوتی ہے؟ اس دنیا کے لیے سب سے بڑی چیز انسان کے پاس کیا چیز ہے؟ ایمان. قیمتی چیز ہے نا بھائی. اس کے بغیر کوئی جائے گا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ استغفر اللہ. اللہ نے ایمان بنایا. پھر ایمان کے ساتھ اللہ نے ایک اور کام بھی کر دیا. درجات کو بلندی کے لیے، مقامات طے کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے اللہ نے اعمال پیدا فرما دیے. بولے سبحان اللہ. ایمان کے ساتھ ایک اور چیز دے دی، جیسے چاند کے ساتھ سورج دے دیا، چاند کے ساتھ ستارے دے دیے، ہے یا نا ایسا؟ تو کیا دے دیا اللہ نے اس کے ساتھ؟ اعمال دے دیا. اعمال اس لیے دے دیے کہ یہ اور ترقی کرتا ہے اور پہنچ جائے. لیکن اس سے بھی اونچی چیز ہے کہ اس کے بغیر ایمان بھی بیکار، اعمال بھی بیکار اور سب کچھ بیکار. دیکھیں تو اس کے لیے کیا اتنا ہوگا، کیا بتائیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ قد افلح من زکاہا. تزکیے کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا کہ کامیابی اس کے ذریعے ہے. عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، لیکن کامیابی کس کے ذریعے ہے؟ اس کے ذریعے ہے. تزکیے کے ذریعے کامیابی ہوگی. اگر تو تزکیہ کر کے آئے گا تو تیرا ایمان بھی بلند ہوگا، تیرے اعمال بھی اس درجے پہ ہوں گے کہ اللہ اس قبول کرے گا. اور اگر تو نے تزکیہ نہیں کیا، اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، باطن سے اور ظاہر سے تو پاک نہیں ہوا، تو یاد رکھ فلاح نہیں پا سکتا. صحیح ہے غلط ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے. تو جب اتنی بڑی چیز ہے جس میں انسان کی فلاح منحصر کرتی ہے، ہمارا ایمان منحصر کرتا ہے، ہمارا اعمال منحصر کرتے ہیں، ہماری اس دنیا کی ہر عبادت منحصر کرتی ہے تزکیے کے لیے، تو اللہ سے پوچھتے ہیں نا تزکیہ کرنے کی تو نے کیا چیز بتائی؟ بتا، یہ تو بنا. تو اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ اس کے لیے فرمایا اللہ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. میرے سبحان اللہ. کیا پہلی بات ہے کیوں نے یہ بتا دیا کہ اس کے لیے کیا چیز بنائی ہے؟
جس طرح روشنی کے لیے میں نے سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، سانس لینے کے لیے ہوا بنا دی، ہوا نہیں لوگے تو دم ٹوٹ جائے گا، روشنی لوگے تو مر جاؤ گے، کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، اینڈ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ انسان کی پاکی کے لیے، اندر کی باطن کی صفائی کے لیے جو چیز میں نے پیدا کی ہے جس سے انسان صفائی حاصل کر سکے گا، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ ہم نہیں کرتے ذکر، جی نہ کرو ذکر، کہاں جی ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو فلاں کر رہے ہیں، ذکر نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا، مت کرو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس آنے کے بعد ہر چیز کا تم بدلہ لینا چاہتے ہو، ایک چھوٹی سی نیکی کا بدلہ دوں گا، ذرے کے برابر نیکی لے کے بدلہ لوں گا، لیکن اگر وہ تیری نیکی تیرے باطن کی روشنی میں چمک رہی ہوگی، اس کی لائٹ تیری باطن سے نکل رہی ہوگی، تو تب اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو میرا بھائی تزکیے پہ منحصر ہے ہر چیز انسان کی، یہ کوئی ہمارا آپشن نہیں ہے۔ اگر وہاں کی زندگی چاہتے ہیں، یہاں کی زندگی اہتمام کی چیزیں، وہاں کی زندگی اگر چاہتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نے جو ہماری چیزیں پیدا کی ہیں وہاں پر، اب وہ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تزکیہ کرنا چاہیے۔ تو تزکیے کے لیے چیز کیا بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ ذکر اللہ بنایا ہے۔ اب یہ اتنی سمجھنا ہمارے عقل میں آئے کہ میرے بھائی اس میں کوئی آپشن ہے کہ میں نے ذکر کرتا ہوں، مجھے ضرور کیا ذکر کی، میں بھی نہیں اتنا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا اس ذکر کی تزکیے کی جو صاف کرنے والی چیز ہے، یعنی کثیرن کثیرہ فرمایا ہے کہ اس کی حد کوئی نہیں۔ کیوں؟ سبحان اللہ، کہ جس قدر تو اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے، پاک کر لے، کیونکہ میں بے انتہا اس کے لیے چیز بنا دی ہے پاک کرنے کے لیے، کہ ذرا بھی گند تیرے اندر موجود نہ ہو۔ جب تو آئے تو تیری ہر چیز چمکتی میرے پاس آئے۔ تو میرے بھائی ذکر تو بہت ہی کا آپشن تو نہیں ہے، ایک سیکنڈ انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں جی ہم تو نہیں کرتے ذکر، ہمیں کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی، ہم تو، میں لوگوں کو کہتے سنا ہے، نہیں جی ذکر کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہم تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ خود کا ہے یہ جو جس ترازو میں تولی جائیں گی یہ ساری چیزیں، وہ کون سی ہے؟ وہ صفائی ہے، تزکیہ ہے۔ اگر تزکیے کے اندر وہ تزکیے کے بغیر وہ چیزیں کریں گے تو ہزاروں جراثیم لگے ہوں گے اس میں، ریا کا، تکبر کا، جھوٹ کا، فراڈ کا، دکھاوے کا، ہزاروں جراثیم کے ساتھ تو لے کے رہے گا اپنی ایک نماز، اپنی حج، اپنے عمرے، اپنی تلاوتیں، اپنی قراتیں، سب کچھ جو ہے وہ لپٹیں گے تیرے ہر چیز ان چیزوں میں۔ لیکن اگر تم نے تزکیہ کیا تو الحمدللہ اس تزکیے کی وجہ سے تیری ہر چیز پاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ضروری ہے نا بھائی، یا نہیں ہے؟ یہ کوئی ایک آدمی کا کام تھوڑی ہے، 100 آدمی، ہر انسان جو بھی ہے جس لیول پر بھی ہے، جہاں بھی ہے، اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ جس چیز پہ اللہ نے کامیابی رکھی ہے، آخر کیوں اس پہ کامیابی رکھی ہے؟ اس کامیابی کے لیے ایک چیز بھی اللہ نے بنا دی ہے، اور اتنی آسان چیز بنا دی ہے، اتنی میٹھی اور پیاری چیز بنا دی ہے، لمبا کچھ بھی نہیں ہے، لمبی چیز کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ نے کہا کہ اتنا آسان کر دیا کہ تو میرا نام لے لے بس، ہائے ہاں ہاں سبحان، ایسا پاک کر دوں گا 100 سال کا محل نکال دوں گا تیرے سے۔ اتنی زبردست چیز ہے اللہ کا نام، اس میں ساتھ اللہ، دیکھ تو صحیح تو نام، یہ دیکھ تو کیسے اولا اولا افضل اکرم، کتنے اللہ تعالیٰ کے نام کی تعریف کی، عز و جل، کیا چیز ہے اس کے نام کے اندر مجھے بتایا کہ شان ہو سکتی اس نام کی۔ ہم جس کے لیے بنائے، ہم جس کے لیے ہمیں ہوا بنائی، نہیں ہم تو ہوا نہیں لیتے، کتنے دن زندہ رہو گے آگے بڑھ، ہم جن کے لیے خوراک، نہیں جی ہمیں تو خوراک کی ضرورت نہیں، کتنے دن زندہ رہو گے بھائی؟ کون نقصان کر رہا ہے؟ ہم نقصان کر رہے ہیں اپنا، نقصان کرتا نہیں آدمی، یار کیا کر رہے ہو تم بھائی، کھانا نہیں کھا رہے ہو، مر جاؤ گے، یار اس کو پوچھو کیوں نہیں کھانا کھا رہا، کتنا فکر پڑتا ہے، یار اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، یہ کیا ہو گیا، اسے کچھ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اتنا یار کمزور ہو گیا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ یار زندگی اور سے تزکیہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے، یہ اس طرف گیا ہی نہیں ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا ہی نہیں ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے، نہیں تو بڑے اعمال کرتا ہے جناب، یہ تو فلاں ہے، تو یہ فلاں، پھر پیچھے دنیا القاب لگانے کو دیر لگتی کوئی انسان کی
القابات تو ایسے چنے انسان کے جو یہاں سے شروع کریں گے تو دوسری زمین تک القاب لگتے چلے جائیں گے. اللہ کے نزدیک القاب شلقاب کچھ نہیں چلتا. جو اللہ نے قانون بنایا اس کے مطابق کرو. کہ کتنی رات بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے, یہ بتا کتنی تسبیح کرتا ہے اللہ کی ذکر. میرے بھائی جو تعداد آپ تو گری گئی ہے, میں اکثر سنبھل کے تعداد دیتا ہوں, لیکن یہ بیسک ہے. ہر آدمی کے لیے جتنی میں تعداد دی ہے 12,000 تسبیح اس میں ذاتی ہیں تقریباً, ایک لیول پہ رکھے ہے یا نہیں ایسے؟ تو یہ ایک بیسک تعداد ہے. اس سے بڑھائیں, بڑھا سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. جس قدر جائیں اللہ کا ذکر کو ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے. اس پہ تو کنجوسی کریں گے اپنا نقصان ہے, سراسر پر نقصان ہے. وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا. ایک انسان آ جاتا ہے جی میں تو بالکل صاف ہوں جی, بڑے چٹے کپڑے پہنے ہیں, میں نے سب کچھ ہے, نہایا جی نہایا تو نہیں ہے مجھے, بس یہ نہانے کیا جی مہینہ ہی ہوا ہے جی, بس 1 مہینے تو ہے نہیں نہایا. کوئی بیٹھے گا اس کے ساتھ کتنی بو آئے گی, مجھے ڈیڈی سی بو آئے گی, منہ سے بو آئے گی, جسم سے بو آئے گی. نہایا نہیں ہے. ایک ہفتہ نہ کوئی آدمی نہ ہے, 1 ہفتہ نہ ہے تو گھر سے بیوی نکال دے گی, سب بدبو آ رہی ہے, تو الگ سو, ادھر یہ میرے پاس نہ پیچھے ہٹ. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہفتہ انسان, یہ ہفتہ بہت اونچی بات ہے بھائی. آدمی کام کرتا ہے, پسینے آتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں, تو روزانہ انسان کو نہانا پڑتا ہے. نفیس انسان تو ہر وقت صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے, کسی قسم کی بو میں نے سنا ہے ایسے نہیں. تو جس کا گند اتنا ہو اندر کہ جس نے کبھی سوچے ہی نہ ہو کہ میں جا کے اللہ کا نام بھی لوں, اللہ کا ذکر بھی کروں, جو صاف کرنے والی چیز ہے. تو ایسی ہے کہ ایک آدمی بیٹھے, تم نہائے جی میں تو صاف ستھرا ہوں. نہائے ہو جی میں نہایا ہوں. کس چیز سے نہایا؟ بس میں نہایا ہوں. کوئی بتاؤ تھی کہ لوشن سے نہائے ہو, کس چیز سے؟ پیٹرول سے نہائیں گے آپ؟ نہا سکتے آدمی پیٹرول سے. دودھ سے نہائیں گے آپ, صاف ہو جائیں گے, اور بدبو آئے گی. کوکو کولا سے نہائیں گے اور بدبو, پیپسی سے نہائیں گے اور نہیں نہائیں گے. کس سے؟ جی ہم تو شاور لیا پانی سے نہائے گے, بالکل صاف ہو گیا یار, پاک ہے یا نہیں؟ دودھ حالانکہ دیکھیں پانی کہاں, دودھ تو مہنگا ہے نا, پانی سے نہیں. آج کل دودھ کبھی نلکے سے نکلتے ہیں آپ ضائع کرتے ہیں کبھی دودھ کو, جس کو ٹھنڈ نکلے نہیں, کبھی نہیں نکلتا. وہ تو بوتل نظر آئے گی آپ کو. یہ پانی تو نکل رہا ہے بہت آپ کے ساتھ. تو اتنی قیمتی چیز سے آپ نہا رہے ہیں, دودھ سے, لیکن دودھ سے نہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اور بدبو آ رہی ہے. لسی سے نہا رہے ہیں نہیں, کوک سے نہا رہے ہیں, پیپسی سے نہا رہے ہیں, نہا لیں گے آپ؟ نہیں نہا سکتے. نہائے گا انسان وہی جو جس کے لیے اللہ نے بنائی ہے. نہانے کے لیے چیز کیا بنائی ہے؟ مجھے بولا. تو پھر پاک اسی سے ہوں گے آپ. سن لیں آپ, کسی عبادت سے پاک نہیں ہوں گے. جو اندر پاک آپ کو کریے وہ کیا چیز پاک کرے گی؟ جو چیز بنائی ہے پاک کرنے کے لیے, وہ کیا بنائی ہے؟ لفظی کہتی ہے, دماغ کہہ رہی ہے بات. اور کوئی میں تو بالکل پاک ہوں, میں اتنے حج کیے ہیں, بیٹھ جا رہا ہوں, میں اتنی عمر کی ہیں, میں اتنی تلاوتیں کرتا ہوں, فلاں بالکل صحیح کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. قیمتی چیزیں جیسے دودھ کی بات میں نے آپ سے کی, لیکن اللہ نے صرف ایک چیز کو کہا ہے وہ پاک کر سکتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ ہے. جس نے اللہ کا نام لیا پاک وہی ہو جاتا ہے ایک دم سے. لیں گے اب یا نہیں لیں گے؟ ورنہ بدبو آئے گی. کن کو آتی ہے اس ناپاکی کی بدبو جو آتی ہے؟ وہ رحمت کے فرشتوں کو آتی ہے, کبھی آتے ہی نہیں انسان کے پاس نزدیک. کہتا ہے تو گندا آدمی ہے, اس میں کس چیز کی گندی نظر آ رہی ہے اس کو؟ نمازی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, فرشتہ کوئی نہیں آ رہا. تلاوت کر رہا ہے, فرشتہ کوئی نہیں آ رہا. خود قرآن کہتا ہے کہ میں بعض لوگوں پہ لانتے بھیجتے رہتا ہوں. وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے لانتے بھیج رہا ہے. کون بھیج رہا ہے؟ خود قرآن. کیوں ناپاک بیٹھا ہے. اس میں جھوٹ کا, غیبت کا, پتہ نہیں چگلیوں کا, حسد کا, تکبر کے ایسی بدبو ہیں, ایسی بدبو ہیں. جھوٹ کی بدبو ایسی ہے کہ جس کے آدمی کا اندر سڑا ہوتا ہے, اتنی سڑان ہوتی ہے, سبحان اللہ. اور جیسے اللہ کا ذکر رہتا ہے اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے. جبھی میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ دیکھو بھائی, جب بھی کوئی عمل کرنے لگو نا, قرآن کی تلاوت کرو نا, اس سے پہلے اللہ کا ذکر کر لیا کرو. ایک مولانا آتے ہیں انڈیا سے, نام نہیں لوں گا, بہت مشہور, ہر رمضان پہ آتے ہیں. کہتے ہیں کوئی گرو بتائیں, درس بھی دیتے ہیں, بڑے شیخ الحدیث ہیں ماشاء اللہ. میں کہ ہم تو ایک ہی چیز جانتے ہیں,
اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہم تو ایک عمل یہ کرتے ہیں کیا ہم کہ جب بھی آپ درس دیں یا پڑھائیں یا جو بھی کریں یا تقریریں کریں ایک کام کر لیں. جی کیا کہ ایک چیز میں آپ کو سکھاتا ہوں, یہ اس کام کرنے سے پہلے یہ کر لیا کریں. کتنی بتائیں, میں نے کو مراقبہ سکھا دیا, نام نہیں بتاؤں گا. آتے ہیں ہر اس میں آتے ہیں آپ کو بہت بڑے مقرر ہیں, کہتے ہیں جی میں کہ یہ مراقبہ یہ کیا, میں کہا ہے گھر لے ان کو کیا مراقبہ اس میں ذات پہ دیا. تم نے یہ اب کام کرنا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو یا تقریر کرو, آئے آپ کی تقریر کریے فلاں مسجد میں, اس کو فلاں مسجد میں فلاں مسجد میں, ٹھیک ہے کل مجھے رپورٹ دینا, یہ ہر تقریر سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے. کہتے ہیں انشاءاللہ کروں گا. تو جہاں دوسرے دن کہتے کمال کر دیا حضرت, عجیب معاملہ ہو گیا. کہتے سوچ کے میں کچھ اور گیا تھا, لیکن سبحان اللہ وہاں تو تجلیات نکلنی شروع ہو گئی کہ آج پتہ چلا کہ میرے اندر علم موجود ہے. کس طرح دبایا ہوا تھا. عالم بہت بڑی چیز ہوتی ہے بھائی, جس نے 8-9 سال بیٹھ کے درس سیکھے ہوتے ہیں, جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں رات دن, جنہوں نے رٹے مارے ہوتے ہیں بخاری شریف کے, اور ماحول ان کا سارا. عالم کی چھوٹی چیز تو نہیں ہے, اس نے اندر خزانے لیے ہوتے ہیں, لیکن وہ سارے کیا ہے گٹری میں بند کی ہے بیچارے نے. ورنہ یہ حدیث یاد رکھیں یہ چیز کہ کتنی دیر کے بعد آپ قرآن پڑھیں, آپ کو یاد ہے قرآن, اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ قرآن یاد آنا شروع ہو جائے گا. آپ ذرا ہمت کر کے آنا شروع, قرآن پڑھا بھول رہا ہے وہ, آپ پڑھنا شروع کریں, اس کو تھوڑا یاد کرنا شروع کریں, انشاءاللہ وہ کرو آنا شروع ہو جائے گا, آپ مشین کی طرح پلٹ آئے گا. یاد رکھیں. تو یہ جو ہے علم کی چیز ہم سیکھی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں گئے عالم بنے 8-9 سال کے بعد, جس سے ہمارے ادھر کام پہ لگ گئے, ادھر کام پہ لگ گئے, ادھر کام, وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ختم ہو گیا اندر. کبھی نہیں ہوگا زندگی میں. جو آپ کو یہ چیز اللہ نے دی ہے نا, آپ تجربہ کر کے دیکھیں, اللہ کا ذکر شروع کر دیں اور اس کے بعد کہیں آپ بولنا شروع کریں تو ساری وہی حدیثیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی. یہ تو لاک اپ کیے ہوئے آپ نے اس کو. آپ تو بہت اونچے انسان ہیں جس نے علم حاصل کیے ہیں. اسکیٹ میں لکھوں اپنا ضائع کیے, ڈبے بنے, تو ہر چیز ان کا کمال ہو گیا. میں اچھا یہ تو بھی کمال ہے. اگلے سال آپ مجھے بتائیں گے جب آپ درس دینے جاتے ہیں آپ نے یہ کہا, کہتے ہیں بالکل یہ کروں گا. سبحان اللہ. کہتے ہیں اب میں درس دینے جاتا ہوں, پتنی ترمذی پڑھاتے ہیں شاید, کہتے ہیں حضرت پوچھیں سبحان اللہ, میں پہلے 10 منٹ مراقبہ کرتا ہوں پہلے, اس کے بعد پھر میں جا کے درس دینا شروع کرتا ہوں کہ بس وہ نقاط تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بس اللہ کثیر لعلکم تفلحون. بنی چیز ساری کیسے, کیوں, وہ کیا وجہ, جادو نہیں ہے, وہ کیا کہ جو گند تھا اس کے اندر, جو گند گھسا ہوا تھا, تو قرآن کیا فائدہ دے گا, اور نقصان دے رہا تھا. حدیث نقصان دے رہی تھی, ترمذی پڑھ رہے تھے اس کو نقصان دے رہی تھی, تقریریں کر رہے تھے وہ نقصان دے رہی تھی, اثر ہی نہیں ہوتا. لیکن جب پاک کی اس چیز کو, اس کی نورانیت نکل رہی, سب چیزیں پاک ہو کے نکل رہی ماشاء اللہ. تو میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسے علم کے درجے پہ انسان کام کر رہا ہے, تبلیغ درس کر رہے ہیں, درس تبلیغ کر رہے ہیں, ہر آدمی کو چاہیے کہ پہلے الحمدللہ کیا کرے, نقش بندی بنے. بولے سبحان اللہ. کتنے خوش قسمت ہیں یہاں جو عالم بیٹھے ہیں, سب نقش بندی بن گئے ہیں ماشاءاللہ. قدر کریں نہ کریں لیکن اونچی چیز بن گئے ہیں. آپ میری بات سمجھ جائیں, اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دے دیا ہے. یہ علم آپ کو جو نکلے گا نا, آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ. نہیں کام کرتے نہیں نا, ابھی بھی نہیں کر رہے گا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انعام اتنا بڑا انسان کو دے دے کہ پاک ہوتا جائے, کام ہوتا جائے, پاک ہوتا جائے, کام ہوتا جائے. ذکر جو تھی تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا, نہ تو پاک ہو سکتا ہے اس کے بغیر. تو پاک نہیں ہوگا تو ہر چیز تیری جو ہے ٹھپ لگ جائے گی سب چیزوں پہ. باتیں سمجھیں میری نہیں, سچی بات ہے. تو بولے سبحان اللہ. دیکھیں کتنی ذکر اللہ کی کتنی اونچی چیز. ہم تو نہیں, ہم تو نہیں کر سکتے, یہ بڑا مشکل ہے, ہم تو مصروف ہیں جی. کیونکہ اچھا یہ بھی کہتے ہیں بات, ہم تو بڑے مصروف ہیں جی پڑھانے, ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا, کیونکہ بچوں کی ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے, درس تیار کرنا پڑتا ہے. میں غور سے ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں کہ تیاری تو یہ ہے کہ آپ ذکر کریں اللہ کا. خود بخود آپ کو ماشاء اللہ کل کا درس یاد ہونا شروع ہو جائے گا بچوں کے لیے. ایسے ایسے نکات نکلیں گے, آپ خود حیران ہوگی کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں, اور اتنا آسان ہو جائے گا. اتنا آسان, حضوری اتنی ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی پیچھے آپ کو بتا رہا ہے.
میں صحیح بتا رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. بلکہ بعد پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کوئی ہے تو نہیں جو کہ آگ کہاں سے رہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ پیچھے طاقت جو ہے نا اس کو بتا رہی ہے کہ نہیں 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 ایسے بولو ایسے بولو سبحان اللہ. تو بھائی ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمیں اونچی چیز دی ہے. لیکن میں بھی بہت سست آدمی ہوں, آپ تو بہت ماشاء اللہ چست آدمی دی. اپنے جوش دے رہا ہوں اپنے آپ کو میں کہ بھائی سستی نہیں کرنی. سب سے پہلے جا کے اب ذکر کرنا ہے ہم نے, اور ذکر کے بعد جب گھر جائیں گے سونے سے پہلے سب نے اپنے معمولات کرنے کریں گے. تصویریں پکڑ لینی ہے, جس کے بعد تصویر نہیں لے پھر لے لے. سب سے پہلے کام یہ کرنا ٹھک ٹھک. کتنا بنانا ہے؟ 12,000, 50, 20, باقی سب پہ 10. بولے سبحان اللہ. بس منٹ کتنے لگتے ہیں؟ 15 سے 20 منٹ. اور 15 سے 20 منٹ کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. اس جگہ سے لے کے پاؤں تک کے ذرات تک جو ہوگا آپ کے جسم پہ وہ نورانی ہو جائیں گے. یہ میں اس مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے, کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں قسم کھا کے کہ میں نے اس پاک زبان سے یہ بات سنی ہے جو وقت کا قطب غوث تھا. نورانی ہو جائیں گے اتنی دیر ہر چیز چمک جائے گی. تو کیوں نہ جب ہم سونے جائیں جو چھوٹی موت ہے نورانی چہرے میں جائیں, ہر ذرہ ذرہ اللہ کہہ رہا. یہ کام کرنا چاہیے. بیٹھ پہ جائیں یہ نہیں اب میں نے اتنا کر لیا اب میرے فلاں, یہ کوئی بات سودے بازی نہیں کریں بھائی. اس چیز پر کھل کے ہیں اللہ کے سامنے اللہ کا نام لینے کے لیے. اتنی تصویر کر لیجیے, میں اب یہ صبح کا نہیں کیا جی شام کا کر لیتا ہوں, شام کو صبح کر لیتا ہوں. یہ کیا تماشا ہے؟ جب ملے جو سیکنڈ ملے وہ اللہ کی یاد میں گزرے. بس قصہ ایک سیکنڈ میں اللہ کی یاد میں وضو ہو نہ ہو. دیکھیں کتنی آسانی دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو ضرورت ہے دیکھیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو, قرآن پڑھ سکتے ہیں, آپ خانہ کعبہ کو چھو سکتے ہیں. تو یہ تو سب اللہ کے نام کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ان کی طاقت کیا ہے؟ یہ تو بنے اللہ. نماز کی کیا قیمت ہے؟ خانہ کعبہ کی کیا قیمت ہے؟ قرآن کی کچھ بھی قیمت نہیں ہے. یہ سب کے سب جو ہے اس میں ذات اللہ کی نور ہے, سارے بنے اس کے نور سے سارے. تو جب ان کی اتنی وقت ہے کہ آپ اللہ کو سجدہ دینے کی وضو کریں, خانہ کعبہ کو ہاتھ دیں وضو کریں, قرآن کو پڑھیں وضو کریں, تو مجھے بتائیں کس کی ضرورت ہے اللہ کا نام لینے کی وضو نہ کرے؟ بتائیں کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کوئی بغیر وضو نماز پڑھتا ہے تو پتہ ہے کتنی سزا ہے کہ ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں, ایمان کی حالت میں مر نہیں سکتا وہ شخص. بزرگان دین لکھے آپ دیکھیں ایمان کی حالت میں جائیں جب بغیر وضو کے جان کے نماز پڑھ رہا ہے, یہ بہت بڑی توہین کر رہا ہے, کتنی بڑی عبادت کر رہا ہے. تو آپ کو میری کیا ضرورت ہے کہ جس کائنات کی جو ساری عبادت جس نام سے بنی ہو اس کو آپ بغیر وضو لے سکتے ہیں؟ اللہ کمال کرتا ہے. اللہ کہتا ہے بے وضو بھی لے تو میں قبول ہے. کتنا آسان, اس کو کہتے ہیں رحیم. یہ رحیم ہے. نماز پہ شرط, قرآن پہ شرط. اللہ نام, تیرا نام بلند ہے نماز بلند ہے, اور قرآن بلند ہے تیرا نام بلند ہے. یہ تو آپ کسی ایک جانور چھوٹے چھوٹے پدی سے جو ہے نا جو ٹوں کوں کرتی کوئل, اس سے پوچھیں بتا کون بلند ہے, وہ اپنی آواز میں کہے گی اللہ. جنگل جا کے آواز مارے کسی پتے کو توڑ کے کون افضل ہے, وہ کہے گا اللہ. پہچانتے ہر چیز کو, پوچھنے والی بات ہے. کوئی ہے بلند تو ہر چیز پہ ریسٹرکشن لیے, لیکن اللہ کہتا ہے جاؤ بندے جاؤ, لے میرا نام خوب لے, سوتے میں لے, چلتے میں لے, جاگتے میں لے, بغیر وضو لے, وضو کے ساتھ اونگتے ہوئے لے, اور جیسے وہ تو مجھے پکارے گا ویسے ہی پاک کر دوں گا تجھے. اس سے بڑی آسانی کوئی ہوگی مجھے بتائیں. تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ بس جائیں گے, سب کام سے فارغ ہوں گے, سستی آئیں گی, نیندیں آئیں گی, ایسی کی تیسی نیندوں کی کچھ نہیں. تصویر پکڑنی ہے جو دی ہے آپ کو, بیٹھ جائیں وہیں کنارے پہ. بچے بھی ہنستے ہو, بیوی ہنسی کہتے ہیں ہنستے رہو, تم ہنستے رہو ہم بستے رہیں. سبحان اللہ. ہنسو ہنسو کہتے ہنسو, آج تم ہنسو گے کل ہم ہنسیں گے ماشاء اللہ. پکڑیں تصویر, گننا شروع کر دیں. 50, 10, 10, 10, 20, 10, اللہ اکبر. 120 پوری پھر دیکھیں نور اور نور ہو گیا.
ادھر سے لے کے جڑ سے لے کے پاؤں تک کے سارے گناہوں کو، گناہ نہیں، گناہ تو ایسی تیسی، گناہ تو ختم، نورا نور کر دیا آپ۔ اللہ مجھے قلمی نور، سرمی نور، بسی نور، ہر چیز، آنکھیں نور، دل نور، زبان نور، پٹھے نور، جو کچھ خون نور، لحمی دامی سب نور ہو جاتا ہے۔ دعا یہ وہی، یہ ذاکروں کے لیے ہے، یہ میں بتا دوں آپ، یہ ذاکر کو بتایا ہے کہ جب تو ذکر کرتا ہے تو تیری ایک ایک جگہ میں نورانی کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چلو، ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ میں تھکتا نہیں ہوں بولتے ہوئے۔ آج اس ذکر کی باتیں کرتے کرتے میں اس عمر تک پہنچی ہوں، لیکن باتیں ختم ہی نہیں ہوئی۔ یہاں تو ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو 30 سال سے میرے ساتھ ہوں گے، 25 سال ساتھ ہوں گے، آئے ہوئے جوان پیچھے بیٹھے بیچارہ 25-30 سال تو ہو گئے اس کو، رحیم صاحب، اس سے پوچھو جب بھی آتے ہیں یہ حیران ہوں گے کہ بات تو ذکر کی ہوتی ہے۔ اور کمال یہ دیکھیں کہ کتنی لذیذ گفتگو ہوتی ہے کہ انسان کوئی بولتا بولتا ہے فیڈ اپ ہی ہو جاتا ہے کہ یار چپ کرے، یار بہت بولتا ہے، لیکن مجھ سے زیادہ مزہ آپ لیتے ہیں۔ بس سبحان اللہ، سننے والے زیادہ مزہ لیتے ہیں، وہ بھی نہیں تھکتے۔ کیا عاشق پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پہ، دیکھ میں بریک مار دیتا ہوں کبھی، لیکن آپ کہتے ہیں اور بولیں جی، ہمیں ذکر کی باتیں بتائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بس ذکر کی حالت میں رکھے، ذکر کے ساتھ اٹھائے اور ذکر والوں کے ساتھ ہمارا انجام کرے۔ کبھی سستی نہ کرنا، اللہ کے ذکر میں یاد کرنا، سستی نہیں کرنی۔ آج سے جو کام بتایا رشتے میں جانے سے پہلے یہ کام کر کے سونا ہے سب نے، وہ تو ہوگی جو آپ کے ہم نے دیے ہیں، کاٹے پاٹے مارتے ہیں تذکیہ شیٹ پہ، اس سے تعلق نہیں، یہ ایکسٹرا ایک آپ کو ہم نے ایک تاریخ دے دی ہے۔ وہ اگر معاملات پورے بھی ہو جائے نا اس کو چھوڑیں آپ، ان میں نہیں گننا اس کو، اچھا اس کے ساتھ کانٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ہے ماشاءاللہ۔ آج تو بوجھ لگ رہا ہے، کل نور نظر آئے گا آپ کے ساتھ۔ مولانا پھنس گیا یار، میں تو شخص پہلی دفعہ آیا ہوں اس مسجد میں، مولانا کہہ رہا ہوں کہ اس ذکر میں جمعرات ہی صحیح تھی میرے لیے، ایک اور کام بڑھ گیا میرا، ہے تو یہ نہیں بتا کہ جناب آپ ہی کی برکت سے سب کو مل گیا ماشاءاللہ۔ پہلی دفعہ آیا مہمان، جمعرات چھوڑ کے جمعے کے بعد بھی، جمعے میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا چلو اس کے صدقے سب کو ایک چیز بخش دی جائے، سب آزاد کریں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد شفیع المرسلین، اللہم صل علی محمد اللہم محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسلمنا وازلنا وقدمت ما خلق لا اله الا انت يا حي يا قيوم اني مسني الضر والرحمين اني مسني بلا تظني فرد منتخر وارسين بلا تظني فرد منتخر وارسين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك لا اله الا الله وحده 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 لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وظلمنا وجدنا خطأنا ومدنا كل ذلك وقدمت وأخرت وأسرت وأعلنت وأسرت وأنت ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب اللهم نسألك العفو والعافية ما فات في الدين دنيا أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وجنبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا يا رب. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعنا. اللهم بارك لنا اسماعنا وابصارنا، اللهم بارك لنا اسماعنا وابصارنا ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رحمن يا رب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.